اگر خلفاء سے الجھ نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ۔ آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور نہ کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ کہو کہ وہ ہماری جان ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ نوری حمدانی، حضرت آیت اللہ مظاہری، حضرت آیت اللہ محقق کابلی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ سب علماء ہیں جو مجتہد ہیں، اور مجتہد فقہ جعفریہ کے اندر سب سے بڑے عالم کو کہتے ہیں، جو اہل تشیع فقہ کے ستون شمار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و اخلاص میں شک کرنے والے اہل تشیع اور خصوصاً حسن العیاری، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر اعتراض کرتا ہے، اس بدبخت کو اور جاہل کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس ہستی کے فضائل، جس ہستی کی فضیلت، جس کی شان خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہو، ان کے ایمان میں شک کرنا محرومی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کی منزلت کو بیان کیا۔ چنانچہ یہ میرے پاس یہ مجمع البیان ہے اہل تشیع کے سب سے بڑے مفسر طبرسی کی، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 353 354 ہے۔ اس میں سورۃ النور کی تفسیر میں یہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت نمبر سورۃ النور کی 22 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضیلت والے ہیں، جو تم میں فضیلت والے ہیں وہ قسم نہ اٹھائیں، وَالسَّعَةِ اور وسعت والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اب تربیت فرمائی ان صاحبان فضل کی کہ جو فضیلت والے ہیں وہ کون؟ فرمایا، ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور بخش دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ یہ جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو صاحب فضیلت قرار دیا ہے وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اہل تشیع جن پر لعنت کرتے ہیں، جن کو غاصب کہتے ہیں، جن کو ظالم کہتے ہیں، جن کے ایمان میں شک کرتے ہیں، جن کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت صاحب فضیلت قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ طبرسی نے بیان کیا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ جو آیت ہے نزلت فی ابی بکر و مستح، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستح کے متعلق نازل ہوئی۔ مستح یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ کا بیٹا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور مستح جو تھے یہ مہاجرین میں سے تھے اور یہ اہل بدر میں شامل تھے، لیکن یہ مالدار نہیں تھے۔ وَكَانَ فَقِيرًا، مالدار نہیں تھے۔ وَكَانَ ابو بکر یجری علیہ یقوم بنفقتہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے اور ان کے گھریلو معاملات کا انتظام فرماتے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ افق کے اندر یہ جب شامل ہوئے، مستح بن اثاثہ شامل ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خرچ دینا بند کر دیا۔ وحلف، اور قسم اٹھا لی کہ اللہ ینفعہ بنفع ابدا، کہ وہ کبھی مستح کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ اس اپنے خرچ کو دوبارہ واپس پلٹا دیں اور قسم نہ اٹھائیں۔ لیکن کتنے بلیغ اسلوب میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کیا کہ
جو تم میں فضیلت اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ غریبوں پر اور مساکین پر اور مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، اور ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور بخش دیں۔ اگر وہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی، یہ طبرسی بیان کر رہے ہیں، واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، واللہ لا انزعها عنہ ابدا، اور اللہ کی قسم میں اب کبھی مستا کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے معاف کر دیا تو یقیناً اللہ نے بھی اپنی مغفرت فرما دی، مغفرت عطا فرما دی۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ شان قرآن کے ذریعے جن کی تربیت فرمائے اور قرآن کے ذریعے جن کی شان کو بیان کرے، ان کی ذات کے متعلق کوئی اگر منفی سوچتا ہے تو وہ کتنا بدبخت ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے فہم سے کتنا دور ہوگا۔ یہ علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر اور شان نزول حضرت ابن عباس، عائشہ اور ابن زید سے مروی ہے، لیکن حسن اور مجاہد نے یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستہ کا واقعہ نہیں بلکہ نازلت فی یتیم کان فی حجر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ایک یتیم تھا تو اس کو آپ نے خرچ دینا بند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ دلانے کی ترغیب دلائی اور حکم دیا کہ جو صاحب فضیلت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرتے رہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی، تو جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ کتنا محروم آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی نعمت پر برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔